الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، پچھلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے حشر کے تعلق سے کچھ وہاں کے احوال مختصر طور پر عرض کیے. ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام اور عقیدے کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ مرنے کے بعد ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا اور مٹی میں ملا کر ختم نہیں کر دیا جائے گا. مرنے کے بعد اگر حساب کتاب نہ ہو، اعمال کی پیشی نہ ہو، نیکیوں پر ثواب اور بدیوں پر عذاب نہ ہو، تو اس دنیا کو امتحان گاہ بنانے کا فائدہ ہی نہیں. پھر وہ لوگ جو چور ہیں، اچکے ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، بدماشی کرنے والے ہیں، وہ مزے کی زندگی گزار لیں گے. ایک شریف مومن مسلمان حلال حرام کی تمیز کرنے والا، خدا رسول سے ڈرنے والا، وہ پیچھے رہ جائے گا. یہ قیامت اسی لیے ہے تاکہ دنیا میں جو برائی کرے وہ اپنا انجام اور اپنا وبال وہ وہاں پر دیکھ لے، اور جس نے دنیا میں قربانی دی، خواہشات کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی اور وقت کی قربانی دی، وہ بھی اس کا انجام دیکھ لے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر اگر برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. اللہ تبارک تعالیٰ نے محافظوں کو پیدا کر دیا ہے، خفیہ محکمے کو پیدا کر دیا ہے کہ انسان جو بھی بولتا ہے اور جو بھی کام کرتا ہے وہ ریکارڈ کرتے چلے جاتے ہیں. دنیا کے ریکارڈ فیل ہو جائیں گے، دنیا کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم نے کرامن کاتبین کو تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے اور تمہارے ہر حرکت پر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تمہارے مسجد کی سجدوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بازار کی خیانت کو بھی دیکھ رہے ہیں،
دوستوں کے حسن سلوک کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کو وہ لکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تبسم فرمایا, مسکرایا. حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی ہنسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے میدان حشر کے تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا کہ ایک بندے کی پیشی ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں, اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی تم نے جھوٹ بولا ہے, چوری کی ہے, خیانت کی ہے, بدماشی کی ہے, نمازوں کو چھوڑا ہے. تو وہ اتنا بڑا ظالم ہوگا, بدماش ہوگا, وہ اللہ کی عدالت کو دنیا کی عدالت سمجھ جائے گا اور وہاں دھوکہ دہی سے کام لینے کی کوشش کرے گا. یوں کہے گا اللہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں, میں تو نماز پڑھتا رہا, روزے رکھتا رہا, تیرے دین کی خدمت کرتا رہا, اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلتا رہا. انہوں نے, فرشتوں نے جو لکھ لیا ہے, کرامن کاتبین نے جو لکھ لیا ہے, اور تیرا جو ریکارڈ ہے اعمال نامہ جو اسے مانتا ہی نہیں, تسلیم نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کے ان کلمات کو سن کر مسکرائیں گے جیسے اللہ کی شان ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کے زبان پر مہر لگا دیں گے, سیل لگا دیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. دنیا کے اندر سب سے بڑا ہوشیار اور چالاک وہی ہے جو بدماشی کرے, چوری کرے, ڈکیتی کرے, قتل کرے, کروڑوں روپے قوم کے کھا لے اور وکالت کے چور دروازے سے وہ بچ جائے اور عدالت اسے کہہ دے کہ یہ معصوم ہے, یہ بری ہے, اس نے قوم کا ایک پیسہ نہیں لیا. ہزاروں چور دروازے ہیں, جو ان چور دروازوں کو استعمال کرتا ہے دنیا کا سب سے بڑا عقل مند اور ہوشیار انسان ہے. وہاں کوئی چور دروازہ نہیں. اگر کوئی چوری کرنے کی نیت بھی کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, اس کے ہاتھ بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور اس کے پیر گواہی دیں گے. یہاں تک کہ یہ کہتا ہے, سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ. یہ اللہ کے دشمنوں کو میدان محشر میں کھینچ کر لایا جائے گا, یہاں تک کہ ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے, ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گے. کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے, ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ یہ پیروں کو ملامت کریں گے, اپنے جسم کو ملامت کریں گے. کسی کی وکالت نہیں چلے گی اور کوئی جھوٹ نہیں چلے گا, کوئی غلط نہیں کرے گا. خود انسان کا جسم بول پڑے گا کہ میں نے اپنے جسم کے اندر کتنا یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا ہے, کتنا بیواؤں کا مال ہڑپ کر لیا ہے, کتنا غریبوں کا مال ہڑپ کر لیا ہے, اور کتنا حرام کاری کے طریقے سے ہم نے جو ہے مال کو کمایا ہے. خود یہ جسم بول پڑے گا. نہ کسی لائق کی ضرورت, نہ کسی وکیل کی ضرورت, نہ مقدمے کی پیشی کی ضرورت. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. لیکن آج کا مسلمان کام ایسے کرتا ہے کہ گویا اسے اس کے بعد کہیں حاضری دینی ہی نہیں ہے, اس کے بعد کہیں اعمال کے بارے میں یہ جواب دہ ہے ہی نہیں. منمانی طریقے سے یہ کما رہا ہے. کہتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر تجارت کے اندر نفع نہیں ہوتا, دھوکے کے بغیر دنیا چلتی نہیں, مکاری کے بغیر زمین حاصل ہوتی نہیں, رشوت کے بغیر دنیا کا کاروبار آگے نہیں بڑھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاذ اللہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ سچائی کی بنیاد پر اپنی زندگی کو قائم کرو, اپنی دنیا کو بناؤ, اپنی تجارت کو بناؤ, اور جسے وہ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو سچائی کی بنیاد پر بناؤ, یہاں سچائی چلتی نہیں.
جب تک کہ چال سے بیسی نہ کرے، جب تک کہ رشوت کا معاملہ نہ کرے، کیا اللہ کے بندے اس دنیا میں نہیں ہے جو حرام کاری سے بچ کر زندگی گزار رہے، جھوٹ سے بچ کر زندگی گزار رہے، حرام کے لقموں سے بچ کر زندگی گزار رہے، سود کی زندگی سے بچ کر زندگی گزار رہے؟ کیا ان کے بچے بھوکے مر رہے، ان کی بیوی فاقہ کر رہی ہے، یا وہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں؟ ان دنیا داروں سے کئی لاکھ گنا بہتر زندگی ان کی ہے۔ ان کے دسترخوانوں میں خدا کی وہ نعمتیں ہیں جو دنیا کے ذلیل کتوں کے دسترخوانوں پر موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بندے تم میرے لیے فارغ ہو جا، میں تیری روزی کا ضامن ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے انشورنس کمپنی پر بھروسہ ہے، تیرے اعتماد پر اور تیری روزی دینے پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ میں تو رشوت کھاؤں گا، میں تو جھوٹ بولوں گا، میں مکاری کروں گا۔ یہ فخر کیا کرتا ہے۔ بچے کو بچپن میں جب مکتب کے اندر داخل کیا جاتا ہے، سب سے پہلے بنیادی 5 کلمے سکھائے جاتے ہیں، اس کے بعد ایک ایمان مجمل سکھایا جاتا ہے اور ایک ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے۔ بچے کے بچے ماشاءاللہ باپوں کو بھی اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہوگا، داداؤں کو ترجمہ معلوم نہیں ہوگا، ناناؤں کو ترجمہ معلوم نہیں ہوگا، اور کبھی محسوس نہیں کی ہوگی ضرورت۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ روٹی مل رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بنگلہ تعمیر ہو رہا ہے، بینک کا بیلنس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایمان مجمل کا ترجمہ جانے نہ جاننے سے زندگی میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بچے کی لوح سادہ پر ہمارے علماء کرام نے یہ جو ایمان مجمل بنایا اور یہ جو ایمان مفصل بنایا، اس کے اندر یہی باتیں بتائی جاتی ہے، آمنت باللہ، کہ تیری زندگی کا دار و مدار، تیری زندگی کی کامیابی اللہ کے ایمان لے آنے پر ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لیا، وکتبہ، اس کے کتابوں پر ایمان لیا، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لیا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لیا۔ یہ تو حساب کتاب ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی قرض لینے والے آپس کے اندر کیا کرتے ہیں، یا شادی کے اندر مہر والا معاملہ ہوا کرتا ہے، کسی نے کہا 5,780 اور بھی لکھ ڈالو، دینا رہا تو اتنا، تو یہ معاملہ ہے۔ آخرت پر ایمان لے آنا وہ تو ہے جو مکتب میں ملا نے سکھا دیا، 10-15 روپے فیس بھی اس نے سکھا دیا، ہمیں تھوڑی اس پر عمل کرنا ہے۔ آخرت کے دن پر جو یقین رکھتا ہے، آخرت کے دن پر جو اعتماد رکھتا ہے، اس کی ہولناکی، اس کی دہشت، اس کی خطرناکی کو جو مد نظر رکھتا ہے، کیا دنیا میں جھوٹ بولے گا، دنیا میں نماز چھوڑے گا، دنیا میں دغا بازی کا معاملہ کرے گا، مکاری کا معاملہ کرے گا؟ جو حکومت کسی فرد کے خلاف نوٹس نکال دے کہ اس پر گرفتاری کا وارنٹ ایشو ہو چکا ہے، کون ہے اس کی طرف دوستی کا قدم بڑھائے اور اپنے دسترخوان میں بٹھا کر کھانا کھلائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر بھی مقدمہ دائر ہو جائے اور یہ بھی جو ہے اس کی چوری کے اندر ملوث ہو جائے۔ دور ہو جاتا ہے، وہاں تو مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے اور وہاں سے نوٹس جاری کر دی گئی ہے کہ تمہیں مرنا ہے، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تمہیں جو ہے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں یہ نو پارکنگ کی جگہ جو گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ ٹریفک کا محکمے والے کرینے لے کر ان گاڑیوں کو لے چلے جاتے ہیں۔ میدان محشر میں کچھ لوگ آئیں گے، کوئی مسجد کے مینارے کو کھینچتا ہوا آئے گا، کوئی مسجد کے گنبد کو کھینچتا ہوا آئے گا، کوئی یتیم خانے کو کھینچتا ہوا آئے گا۔ یہ راشن ڈپو والے جو غریبوں کا پیٹ مار کر دکانداروں کا پیٹ بھرتے ہیں اور ہوٹل والوں کا پیٹ بھرتے ہیں، یہ لاکھوں موٹے راشن کھینچ کر لائیں گے جیسے کرین میں دنیا میں کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ کوئی برج کو کھینچ کر لائے گا، کوئی ٹرین کی بوگی کو کھینچ کر لائے گا، کوئی ٹرک کو کھینچ کر لائے گا، کوئی زمین کو جائیداد کو کھینچ کر لائے گا۔ وَمَن يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو دنیا میں جس نے خیانت کی، اللہ تبارک تعالیٰ خیانت کیے ہوئے مال کو بالآخرت میں کھینچنے پر مجبور کریں گے، وہ کھینچ کر میدان محشر میں لائے گا۔ اور ایک فرشتہ ندا دے گا، اس کی آواز اتنی سخت ہوگی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنی اولاد پیدا ہوئی
اور جتنے بنوں پہ آدم پیدا ہوئے تمام کے تمام اس آواز کو سنیں گے، کہیں گے دیکھو یہ وہ بدماش ہے جس نے دنیا میں تمہارے مالوں کو کھایا تھا، دنیا میں جس نے تمہارے مالوں کی خیانت کی تھی، یہ وہ بدماش ہے جس نے لڑکی کے باپ کو ستایا تھا، یہ وہ بدماش ہے جس نے لڑکی کے ماں کو ستایا تھا، یہ وہ بدماش ہے جس نے یتیموں کا مال کھایا تھا، یہ وہ بدماش ہے جس نے بیواؤں کا مال کھایا تھا، یہ وہ کمینہ ہے جس نے قوم کے مال میں اپنی خود مختاری صرف کرتے ہوئے مساجد کی عمارتوں کو تو برباد کیا تھا، مدارس کی عمارتوں کو برباد کیا تھا۔ ایک ایک ذرے کا حساب کتاب دینا ہوگا، کسی کی لاہری نہیں چلے گی، کوئی قانون نہیں چلے گا، کوئی ایکٹ نہیں چلے گا۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کیا جائے گا، خدا کی عدالت کو قائم کیا جائے گا اور وہ حق کا ترازو ہوگا، اور اس ترازو کا ایک پلڑا 7 زمین اور 7 آسمان کے برابر ہوگا۔ ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں بدیاں رکھی جائیں گی۔ باپ اولاد کے پاس جائے گا، یوں کہے گا بیٹے یاد ہے کہ جب تو نے مجھ سے کہا تھا کہ ابا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھتے دیکھتے تھک گیا ہو، مجھے کلر ٹی وی لے آؤ، میرے پاس روپیہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، گھر میں ساز و سامان اور میری بیوی کی ساڑیوں کو گروی رکھ کر میں نے تیرے لیے کلر ٹی وی لایا تھا، تو اب وہ کہے گا کہ ایک نیکی دے دے، ارے تیرے ٹی وی لانے کی وجہ سے آج مجھے جہنم کے نالے پڑے ہیں، نکل جا میں تجھے پہچانتا نہیں۔ بیٹا باپ کو انکار کر ڈالے گا، باپ بیٹے کو انکار کر ڈالے گا، شوہر لاکھ احسانات جتائے گا، میں بھوکا رہتا تھا، میں پیاسا رہتا تھا، میں ساقے میں رہتا تھا، جب تجھے کینسر کا مرض ہو چکا تھا اور تیرے گلے میں گلٹی آ چکی تھی تو میں تجھے خدمت کیا کرتا تھا اور اپنے پیسوں سے تجھے نوازا کرتا تھا اور رات دن جاگا کرتا تھا۔ وہ تو دنیا میں تو کیا کرتا تھا جو دنیا میں چاہتا تھا لے لے سکتا تھا، آج میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہنم کی ہولناکی اور جہنم کا منظر یاد آ گیا، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے منظر سے سخت منظر وہ وقت ہوگا کہ جب 3 موقع ایسے ہوں گے کہ جس وقت کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا۔ ایک وقت وہ ہوگا جب خدا کی عدالت قائم کر دی جائے گی، خدا کے ترازو کو قائم کر دیا جائے گا، کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا۔ پیروں پر بھروسہ مت کرو، مرشدوں پر بھروسہ مت کرو، یہ نقلی پیر تمہاری دنیا بھی لوٹ لیں گے اور تمہاری آخرت کو بھی تباہ کر ڈالیں گے۔ اگر کوئی کسی کے کام آتا تو نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام آتے اور فرماتے عائشہ آنسوؤں کو پوچھ لو، میدان محشر میں میں تمہارا ضامن بن جاؤں گا، اے فاطمہ آنسوؤں کو پوچھ لو، میدان محشر میں میں تمہاری ذمہ داری لے لوں گا جنت میں پہنچانے کی۔ لیکن کہا کہ نہیں، 3 موقع ایسے آتے ہیں کہ جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک وقت ہو کہ جب سورج سوا نیزے کے برابر آ جائے، اور دوسرا موقع ہو کہ جب خدا کی عدالت کو قائم کر دیا جائے، اور تیسرا موقع ہو یہاں رن بنتے ہیں تو تھالیاں پیٹی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتے ہیں، موج اڑائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور اگر مخالف ٹیم والا رن آؤٹ ہو جائے تو اس پر بھی خوشیاں پیٹی جاتی ہیں، اور اپنی ٹیم والا رن آؤٹ ہو جائے تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ ارے رن آؤٹ ہونا اور رن بنانا تو میدان محشر ہے کہ جب جہنم کو 7 زمین نیچے سے لا کر اوپر رکھ دیا جائے گا۔ جہنم ہے نا اللہ نے پیدا کر دی ہے، وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، 70,000 فرشتے لگاموں میں پکڑ کر اسے میدان محشر میں لے آئیں گے، اور اس کے اوپر بال سے باریک تلوار سے تیز ایک پل چراغ قائم کیا جائے گا، وہاں رن بناؤ تو تب تمہارا ریکارڈ قائم کیا جائے گا۔ وہاں جو رن آؤٹ ہوگا وہ ایسی جہنم میں گرے گا جس جہنم کے ایک سوئی کے ناکے کے برابر انگارہ دنیا میں نہ لیا جائے تو زمین و آسمان جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ یہ رن آؤٹ ہونا کیا ہے؟ یہ رن بنانا کیا ہے؟ وہاں رن بنا کر دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، بادلوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ کٹ کٹ کر گریں گے، کچھ لوگ گھٹنوں کے بل سمجھتے ہوئے
بل کھاتے ہوئے کسی طریقے سے پہنچ جائیں گے، اللہ آسان فرمائے، ورنہ کوئی ہمارے پاس ایسا عمل نہیں ہے کہ وہاں ہم رنگ بنا کر سیدھے جنت تک چلے جائیں۔ تو فرمایا کہ تیسرا موقع وہ ہوگا کہ جب پل صراط کو قائم کیا جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کسی کے بھروسے پر نہ رہنا، یہ نماز کام آئے گی، یہ روزہ کام آئے گا، یہ تلاوت کام آئے گی، یہ ذکر کام آئے گا، اور کام ہم ایسے کر رہے ہیں میدان محشر سامنے رکھتے ہوئے کہ گویا ہمیں مر کر وہاں جانا ہی نہیں ہے، ہمیں قیامت کا سامنا کرنا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اس درجے ہم مشغول ہیں کہ گویا ہزاروں سال اس بنگلے میں ہمیں رہنا ہے، لاکھوں سال ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا، ایسی محنت کر رہے ہیں۔ صبح سے شام تک کی زندگی کا حساب کتاب لو، شام کو سوتے ہوئے اللہ کے واسطے ٹھنڈے دل سے اپنے ایک دن کا حساب کرو کہ آخرت کے واسطے دن کے کتنے گھنٹے صرف کیا آپ نے، اور دنیا کی ذلیل دولت حاصل کرنے کے واسطے، شہرت حاصل کرنے کے واسطے، عزت حاصل کرنے کے واسطے آپ نے اپنے دن کا کتنا حصہ صرف کیا۔ اللہ کے واسطے غور کرو۔ بچے کو سکھایا یہی جاتا ہے والیوم الآخر، آخرت کے یقین کی مہر اس کے دل پر لگائی جاتی ہے۔ یہ مہر مٹ کیوں جاتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہمارا سلوک دین کے ساتھ، ہمارا سلوک شریعت کے ساتھ یتیمانہ سلوک ہے اور بیوانہ سلوک ہے۔ بچے کو بڑے اس وقت عربی میں داخل کریں گے کہ جب صبح میں فرصت ملے تو صبح میں داخل کریں گے، شام میں فرصت ہو تو شام میں داخل کریں گے، اور یوں کہیں گے کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بھیج دو۔ 8 گھنٹے اسکول کے لیے لگیں گے، 2 گھنٹے ٹیوشن کے لیے لگیں گے، 1 گھنٹہ کھانے پینے کے لیے لگے گا، 1 گھنٹہ کھیلنے کودنے کے لیے لگے گا۔ کہے گا کہ بچہ ہوا جو 8 گھنٹہ ہے، اس میں تم آخرت کو سمجھ دو، اس میں تم خبر کی زندگی بتلا دو، اس میں تم دین کے مسائل بتلا دو، کیا ہاتھ سیکھے گا؟ تو بچہ کچھ اب پارٹ ٹائم میں ہم اپنے بچے کو دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تب آخرت کا یقین کیسے آئے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ قبر کی زندگی کا یقین کیسے بنے گا؟ ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا، اس وجہ سے آج ہم دھڑلے سے دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں۔ ورنہ جسے آخرت کا خوف ہے وہ دنیا میں روتے روتے چلے گئے، دنیا کے اندر انہوں نے گڑگڑاتے زندگی گزار دی، ایسے موت کی زندگی انہوں نے کبھی نہیں گزاری۔ تو حضرات، وہ ایک پریشانی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حیرانی کا عالم ہوگا، مصیبتوں کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگ جائیں گے، ماں باپ اولاد سے بھاگ جائیں گے۔ ہاں، وہاں کچھ چیزیں کام آئیں گی۔ یہاں دنیا میں کوئی تقریب ہوتی تھی اپنے گھر کی اوپننگ سرمنی ہوتی تھی، لڑکی بالغہ ہو گئی، لڑکی ہوشہ ہو گئی، ڈھنڈورا پیٹ رہا بے حیا باپ دعوت کر رہا ہے کہ میری لڑکی ہوشہ ہو گئی، محلے کے نوجوانوں ہوشیار ہو جاؤ، نہیں مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے جاتے تھے، اتنی دور چلے جاتے تھے، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے۔ استنجا زندگی کی ضروریات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ سفر میں جب جاتے تو اتنی دور چلے جاتے کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے، اور آج کا بے حیا مسلمان باپ اپنی لڑکی کے ہوشہ ہونے کا اعلان دعوت کے ذریعے سے دے کر رہا ہے، اور محلے کے نوجوانوں کو بتلا رہا ہے کہ گرین سگنل پڑ چکا ہے، اب جو چاہے کر سکتے ہو۔ معاملہ اس کا ہو، لڑکی کی دعوت کا معاملہ ہو، لڑکے کی ختنی کی دعوت کا معاملہ ہو، مکتب کا معاملہ ہو، اوپننگ سرمنی کا معاملہ ہو، شکرانی کی دعوت کا معاملہ ہو، نکاح کی دعوت کا معاملہ ہو، ولیمے کی دعوت کا معاملہ ہو، چن چن کر کسے بلایا جاتا ہے؟ کیا یتیموں کو بلایا جاتا ہے؟ بیواؤں کو بلایا جاتا ہے؟ مسکینوں کو بلایا جاتا ہے؟ مؤذنوں کو بلایا جاتا ہے؟ علماء کو بلایا جاتا ہے؟ اولیاء کو بلایا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ اللہ نے ان کے کھانے کے حصے میں نیک لوگوں کا حصہ رکھا ہی نہیں ہے۔
سب بدماش، شرابی، جھوٹے، مکار، فریب، دھوکہ دینے والے ان کے دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ دوستی مت کر مگر مومن سے دوستی کر، ولا یاکل طعامک الا البارون، اور تیرا کھانا سوائے نیک لوگوں کے اور کوئی نہ کھائے۔ یہ پرہیزگاری کی علامت ہے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ چن چن کر مکاروں کو بلایا جاتا ہے، دنیا داروں کو بلایا جاتا ہے، سیاست دانوں کو بلایا جاتا ہے۔ میدان محشر میں آتا ہے روایت میں کہ ایک جہنمیوں کی سب کو قائم کر دیا جائے گا اور ایک جنت کی سب کو قائم کر دیا جائے گا۔ جنتی سب کا ایک آدمی، جہنمی سب کا معائنہ کرے گا۔ معائنہ کرتے کرتے اچانک درمیان میں ایک آدمی آ جائے گا اور یوں کہے گا یار مجھے پہچانتا نہیں، کہا تو کون؟ کہا تو وہ ہے کہ جب تو ایک مرتبہ راستہ جا رہا تھا، راستہ بھٹک چکا تھا اور زوروں کی پیاس لگ چکی تھی تو میں نے تجھے ایک ٹھنڈا گلاس پانی دیا تھا۔ تو وہ جو نیک مومن تھا جس نے دنیا میں پانی پیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ دنیا میں اس نے میری پیاس بجھائی ہے، آخرت میں تو اس کی لاج رکھ لے۔ چن کر اسے جہنم کی صفوں سے نکال کر جنت کے اندر پہنچا دے گا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان غریبوں کے پاس بہت بڑی دولت ہے، ان غریبوں کے پاس، فقراء کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، اسے معمولی نہ جانو۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کیا سرمایہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میدان محشر میں نیک لوگوں کو، مالداروں کو جنت میں جانے کا ذریعہ اور وسیلہ اور چابیاں ان کے پاس ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے غریبوں جاؤ سارے محشر کے لوگوں میں چن لو جنہوں نے دنیا میں تمہیں ایک نوالا اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہو، ایک گھونٹ پانی پلایا ہو، ایک جوڑا کپڑے دیا، جاؤ چن لو۔ تو اب یہ جائیں گے کہیں گے اللہ اس نے مجھے کھانا کھلایا، اس نے مجھے پانی پلایا، اس نے مجھے کپڑا جو ہے پہنایا۔ اب یہ جو آپ کے دسترخوان کے نوالے توڑ رہے ہیں اور ہڈیاں کھا کر گالیاں دے کر جا رہے ہیں، یہ کس قسم کا طبقہ ہے؟ کیا اس طبقے سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ میدان محشر میں یہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیں گے، یا یہ خود جہنم کے ساتویں تب حصے میں ہوں گے؟ آپ اور فرمائیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کی عدالت قائم کی جائے گی اور اللہ کے ترازو کو قائم کر دیا جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن ایک موقع ایسا ہوگا کہ اس وقت میں کسی بندے کی سفارش کرنے والا بن جاؤں گا۔ فرمایا کہ دنیا میں جو مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرے گا، کسی غم کے موقع پر کام آئے گا، کسی بیماری کے موقع پر کام آئے گا، کسی نیکی کے موقع پر کام آئے گا، اور جب میدان محشر میں اس کا نامہ اعمال توڑا جائے گا اور اس کے اندر نیکیاں کم کر جائیں گی، اللہ سے سفارش کر کے میں نیکیوں کو زیادہ کر دوں گا، اس کے پڑھنے کو بھاری کر دوں گا۔ یہ غریبوں کے ساتھ مدد کرنے کا صلہ ملتا ہے، یہ بیواؤں کے ساتھ مدد کرنے کا صلہ ملتا ہے، یہ یتیموں کے ساتھ مدد کرنے کا صلہ ملتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں کھڑا ہو کر اس کے ترازو کے پلڑے کو اللہ کے تبارک تعالیٰ کے حکم سے، اجازت سے اسے بھاری کر ڈالوں گا اور اسے جنت میں پہنچا ڈالوں گا۔ تو حضرات یہ منظر ہمارے سامنے ہے کہ جس وقت روح اللہ پریشان ہے، کلیم اللہ پریشان ہے، خلیل اللہ پریشان ہے، صفی اللہ پریشان ہے، اولیاء پریشان ہے، شہداء پریشان ہے، محدثین پریشان ہے، مفسرین پریشان ہے، ہم کس بل بوتے پر بھروسہ کیے ہوئے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اصل تو یہ ہے کہ ہمارے پاس عقیدہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس بھروسہ ہی نہیں ہے۔ میں نے اس موضوع کی اسی لیے اختیار کیا کہ یہ جو میچز چل رہے ہیں ان میں جو اہمیت ہے ہار جیت کی، ایک مسلمان کو ایک یہودی کرے تو خیر اسے آخرت سے کوئی سروکار نہیں، ایک نصرانی کرے اسے آخرت سے کوئی سروکار نہیں، ایک عیسائی کرے اسے آخرت سے کوئی سروکار نہیں، انگریز کرے کوئی سروکار نہیں، کافر کرے کوئی سروکار نہیں۔ ایک مسلمان اگر دنیا کے کسی کھیل کی ہار جیت کو اصل ہار جیت سمجھ جاتا ہے، اس سے بڑھ کر تباہی اور بربادی کوئی نہیں ہے۔ اس کی جیت تو وہ ہے کہ جب اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جانے کا یقین ہو جائے، اس کی ہار وہ ہے جب اس کا نامہ اعمال اس کے دامے ہاتھ میں دیے جانے کا یقین ہو جائے، اس کا رنگ کامیاب وہ ہے جب یہ پل صراط پر سے گزر جائے، اور یہ رن آؤٹ تب ہو جاتا ہے جب پل صراط پر سے کٹ کر یہ جہنم کے اندر گر جاتا ہے۔
یہ جیت کوئی جیت نہیں، یہ ہار کوئی ہار نہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس جو عین اسلامی علامتیں تھیں، داڑھی اسلامی علامت وہ چہرے پر نہیں، لباس اسلامی علامت وہ جسم پر نہیں، نماز اسلامی علامت وہ مسجدوں کے اندر نہیں، زکات اسلامی علامت وہ ہماری زندگی کے اندر نہیں، امر بالمعروف وہ زندگی کی علامت، امت محمدیہ کی علامت وہ ہماری زندگی میں نہیں، نہی عن المنکر وہ امت محمدیہ کی علامت وہ ہماری زندگی میں نہیں۔ ان سے دور ہوتے ہوئے آج کا مسلمان جوے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، حرام کاری کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، شرطیں لگائی جا رہی ہے، جوا لگایا جا رہا ہے۔ اور تو اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ مسلمان نوجوان طبقہ، کسی کا نام خالد سیف اللہ ہے، کسی کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور کسی کا نام عیسیٰ ہے، کسی کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ یہ موسیٰ نام رکھنے والے، یہ عیسیٰ نام رکھنے والے، یہ خالد نام رکھنے والے، یہ ابراہیم نام رکھنے والے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جانشین نہیں، اگر جانشین ہوتا تو ان کے پیٹوں کو چھل دیا جاتا۔ ہولی کھیلنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا نام رکھ کر جو نوجوان ہولی، جس کی لڑکیاں غیر محرم لڑکوں پر ہولی اڑا رہی ہے، کیا باقی رہ گیا؟ نماز زندگی میں نہیں، روزہ زندگی میں نہیں، زکات زندگی میں نہیں، امر بالمعروف زندگی میں نہیں، نہی عن المنکر زندگی میں نہیں۔ کم از کم آخری علامت تو یہ تھی کہ کافر نہیں تھا، یہ کافروں جیسے کام نہیں کرتا تھا۔ اب کافر جیسے بھی کام کر لیا تو ایمان کیا رہا؟ اب حق کیا پہنچتا ہے کہ اسے مسجد سے جنازہ دیا جائے؟ اب حق کیا پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے؟ اب حق کیا پہنچتا ہے کہ مسجد سے غفار اور غفار نماز کو بھیجا جائے؟ کیا علامت رہ گئی؟ چھوٹی سی علامت ایک رہ گئی ہے، ختنہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ گرمی کا سیزن ہے، یہ حجام لوگ ختنہ کیا کرتے ہیں، سرجری بہت فارورڈ ہو چکی ہے، جاؤ، اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ ہولی کھیلنے والوں، گنیش کی پوجا کرنے والوں، غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والوں، دولت کو سب کچھ سمجھنے والوں، جاؤ کسی کا ٹکڑا بھیک مانگ کر اپنی پیشاب کی جگہ لگا کر سرجری کرا لو اور یہ اعلان کر دو اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آخری چیز ہے، اسلام کو کیوں رسوا کرتے ہو؟ یہودی ہے، رسوا کرنے کے لیے بہت بڑی جماعت ہے، عیسائی ہے، رسوا کرنے کے لیے بہت ہے، اسرائیل ہے، وہ بہت بڑی جماعت ہے، مشرکین ہے، کفار ہے۔ تم اسلام کے نام لے کر، نبی کا کلمہ پڑھ کر، نبی کے عشق کا دعویٰ کھیل کر ہولی کھیلتے ہو، نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا؟ بہت ہے دنیا میں نبی کو تکلیف دینے والے۔ ہٹ جاؤ اسلام کے نام پہ، اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم زندہ رہو گے تو مسجد باقی رہے گی، تم زندہ رہو گے تو قرآن باقی رہے گا، تم زندہ رہو گے اللہ کا نام باقی رہے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ سارے کے سارے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ، قرآن پڑھنے سے انکار کر ڈالو، ہولی کھیلنے لگو، گنیش کی پوجا کرنے لگو، سیاستدانوں کے قدموں پر سر جھکانے لگو۔ اللہ نے فرمایا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ کوئی اور قوم پیدا کر دے گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، اور پھر وہ قوم تمہاری طرح کمینی نہیں ہوگی جو ہولی کھیلے گی، جو غیروں کے سامنے پرساد رکھے گی، غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑے گی، یہ کمینی حرکت نہیں کرے گی۔ کیا باقی رہ گیا ہے؟ نماز نہیں زندگی میں، سچائی نہیں، امانت نہیں، عدالت نہیں، صداقت نہیں رہی، جو چیزیں تھیں کہ کفر سے ہم دور تھے، کفر کے اندر ملوث ہو گئے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا اور وہ اسی کے جماعت میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ ہولی کھولنے والے مسلمان قوم انشاءاللہ میدان محشر میں ان چماروں اور ان کافروں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، کوئی شک نہیں ہے۔ توبہ کر لو، یہ بچ جائیں گے، ورنہ دنیا میں ذلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور آخرت میں ان کا حشر ہولی کھیلنے والوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ اور بدمعاشوں کے ساتھ اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ تو بہرحال اسلام کے اندر عقائد میں پختہ ہونا
اور اعمال میں ترقی کرنا یہ تو دور کی بات ہے. اسلام سے اتنا پیٹ پھیر گئے ہم کہ خون کے اندر ملوث ہو کر کفریہ جو اعمال تھے وہ اعمال کرنے میں بھی آج ہمیں شرم نہیں آ رہی ہے, وہ اعمال کرنے میں آر محسوس نہیں ہو رہا ہے, بلکہ یہ سمجھ رہے کہ ایک آفیشل کام کر رہے ہیں, ایک ترقی والا کام کریں, میدان محشر میں پتہ چلے گا یہ ترقی کا کام ہے, یہ دھاندلی کا کام ہے, یہ جنتیوں کا کام ہے, یہ دوزخیوں کا کام ہے. یہ جوئے کا لگانا اور اس کے اندر وقت لگا کر نمازوں سے غافل ہو جانا اور اس کھیل کے اندر اتنا مشغول ہو جانا کہ اللہ کے ذکر سے بندہ دور ہو جائے, مسجد سے دور ہو جائے, وہ کھیل لعنت ہے. کھیل کے تعلق سے احکامات 4-5 مہینے پہلے مفصل طور پر جمعہ کے بیانات میں آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں کہ کھیل کے شرعی احکامات کیا ہیں. اس کے اندر میں نے یہ وجہ یہ بتلائی تھی کہ والذین هم عن اللغو معرضون, کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ لغو سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. لغو اس کام کو کہتے ہیں کہ جس میں دنیا کا نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے. جو لوگ کھیل کے اندر اندھے ہو کر روپیوں کی شرط لگا رہے ہیں, ہار جیت کو اصل ہار جیت سمجھ رہے ہیں, وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. حضرات, ہمیں ایسے لوگوں کے گانے گانے چاہیے, ایسے لوگوں کے چرچے کرنے چاہیے جو دنیا کی مصیبت سے ہمارا کام آئے, آخرت کی مصیبت سے ہمارے کام آئے, قبر کی زندگی میں ہمارے کام آئے. جن کے چرچے ہم گا رہے ہیں اور جن کے گیت ہم گا رہے ہیں اور جن کی جیت پر پٹاخے اڑا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, یاد رکھو دنیا کی مصیبت میں وہ کام آنے والے نہیں ہیں, قبر کی زندگی میں کام آنے والے نہیں ہیں, محشر کی رسوائی میں کام آنے والے نہیں ہے. گاؤ نبی کا چرچا گاؤ, نبی کا نام لو, دنیا کی مصیبت میں وہ کام آئے, قبر کی زندگی میں کام آئیں گے اور محشر کی رسوائی میں کام آئیں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں سجدے کے اندر پڑ جائیں گے, اور کتنا پڑیں گے ہماری طرح کہ جب نماز ہو گئی تو آخر وقت میں آئے اور فٹافٹ سجدہ کیا اور بھاگ گئے. نہیں, 7 دن اور 7 رات کی جو مقدار ہوتی ہے دنیا کی, اس مقدار کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے. کس لیے پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ, اس وقت تک میں اپنا سر نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ میری امت کے فلاں گنہگار بندوں کے بارے میں تو مغفرت کا پروانہ نہ دے دے, تو جنت کا پروانہ نہ دے دے اور جہنم کے خلاصی کا پروانہ نہ دے دے. وہ وہاں کام آئیں گے, قبر میں کام آئیں گے جب منکر نکیر یہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس وہ کون آدمی ہے جو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت وہاں پر حاضر فرمائیں گے کہ جسے دیکھ کر ایک نیک مومن بندہ یہ کہہ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دنیا میں ہمارے درمیان نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اور جن کی سینچری پر آپ روپیہ ہار رہے ہیں اور جن کے لیے داؤ لگا کر آپ اپنی جائیداد اور پراپرٹی کو کھو رہے ہیں, وہ کیا کام دیں گے تمہارے؟ نماز پڑھنے والے اس کے اندر مشغول ہیں, داڑھی رکھنے والے اس کے اندر مشغول ہیں, حج کرنے والے اس بڑا کے اندر مشغول ہیں. نہ جانے کون سی مصیبت ہے, کون سا نشہ ہے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نماز کے قریب نہ آؤ نشے کی حالت میں. یہ بھی تو ایک نشہ ہے جو کرکٹ کا جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے, ادھر سلام پھیر کر گیا اور ادھر وہ جا کر پوچھ رہا ہے کہ کس کے کتنے رن ہوئے. یہ کیسا نشہ ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا تو کھیل کود کی دنیا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج جس چیز کے لیے مسلمان جمعے کے اندر پیسہ لگا رہا ہے اور کسی کی ہار جیت پر یہ پٹاخے اڑا کر کسی عورت کو بیوہ کر رہا ہے, کسی بچے کو یتیم کر رہا ہے, کسی کا سہاگ مٹا رہا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. بلکہ سخی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج جو 70 سال کی زندگی گزار لے, ایک ٹیبلٹ نہ لے اور ایک انجیکشن نہ لے اور ایک سرجری نہ ہو, اس کی 70 سالہ زندگی میں کہیں گے بڑی کامیاب زندگی ہے. کہا اس 70 سالہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو خبروں سے نکل کر لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے, خبر سے نکل کر کھڑے ہوتے ہوتے 70 سال ہو جائیں گے.
70 سال تک وہی کھڑا رہے گا اپنی اپنی خبر کے پاس، ہر مردہ ہر میت، اور آنکھوں سے روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون بہنے لگے گا. 70 سال تو وہی ہو جائیں گے. اس 70 سالہ زندگی میں ہار ہو رہی ہے، جیت ہو رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، شفا آ رہی ہے، اونچ آ رہی ہے، نیچ آ رہی ہے، کامیابی آ رہی ہے، ناکامی آ رہی ہے. اس تمام کا مجموعہ تو صرف خبر سے اٹھنے کے بعد ختم ہو جائے گا. اور سورہ نازعات میں اللہ نے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. آج یہ تاج محل تعمیر کر کے، یہ لال قلعہ تعمیر کر کے، یہ جو ہے کثیر المنزلہ عمارتیں تعمیر کر کے جو فخر کر رہا ہے، میدان محشر میں جا کر جب مڑ کر دیکھے گا تو ایسے معلوم ہوگا کہ اس نے ایک چارج کے وقت کے برابر دنیا میں زندگی گزاری ہے. ایک چارج کے وقت کے برابر اس نے دنیا کے اندر اپنا وقت نکالا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے، اس کے لیے اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، اپنی نمازوں کو تباہ کر رہا ہے. ایک بچہ جو گلی ڈانڈا کھیلنے والا ہو اور گولیاں کھیلنے والا ہو، اگر ماں باپ اس کے گلی ڈنڈے کو چھنا کر جلا ڈالے اور اس کی گولیوں کو چھنا کر پھینک ڈالے اور کیرم بورڈ پر کیروسین چھڑک کر آگ لگا ڈالے تو اسے ایسے محسوس ہوگا گویا اس کی دولت چھین گئی ہے. لیکن جب وہ بچہ جوان ہو اور وہ کمانے کی فکر کرنے لگے تو اس سے یوں کہے کہ بیٹا جب کچھ چھوٹا تھا گولیوں سے کھیلا کرتا تھا، کیرم بورڈ سے کھیلا کرتا تھا، گلی ڈانڈے سے کھیلا کرتا تھا، تو اس کے چھن جانے پر تو نے کھانے کو چھوڑ دیا، سونے کو چھوڑ دیا اور تجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کی نعمت تجھ سے چھن گئی. آج میں تجھے یہ دے رہا ہوں، لے لے. تو کیا کوئی نوجوان اسے برداشت کرے گا؟ کوئی بی ایل میں جو ہے انٹرویو دینے کے لیے جائے اور کوئی ہیٹل میں انٹرویو دینے کے لیے جائے اور آفیسر یوں کہے کہ بچپن میں تو سب کچھ اسے سمجھتا تھا، لے میں اسے دے رہا ہوں اور 1 درجن دے رہا ہوں، کہے گا کہ نہیں مجھے ڈیوٹی دے دو. تو اس وقت کی دولت وہ کھیل کود تھی، اب اس وقت کی دولت ڈیوٹی ہے. اور بڑھاپا آئے گا، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بڑھاپے میں گن گن کر رکھنے کا شوق ہوگا، جمع جمع کر کے رکھنے کا شوق ہوگا اور جوانی کا شوق بھی بیکار ہو جائے گا اور بچپنے کا کھیل کود بھی بیکار ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا اسی طریقے سے اس زندگی سے جب تم آخرت کی زندگی میں چلے جاؤ گے یہ ساری زندگی ایک کھلونا معلوم ہوگی، ساری زندگی ایک کھیل معلوم ہوگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اور تمہیں افسوس ہوگا اس کھیل کے لیے، اس گلی ڈانڈے کے لیے، اس کیرم بورڈ کے لیے، ان گولیوں کے کھیلنے کے لیے میں نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا، اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا. تو چرچے کس کے باتیں ہو؟ کوئی بڑے پلیئر بیٹسمین کی فوٹو لگائے ہوئے، کوئی بولر کی فوٹو لگائے ہوئے، دکانوں میں چرچے ان کے، فٹ پاتھوں پر چرچے ان کے، چائے خانوں میں چرچے ان کے. کیا دیتے ہیں یہ؟ اگر ان سے یوں کہو کہ میری ماں بیمار ہو گئی تم 50,000 روپے بھیجو تو 50 روپے نہیں بھیجنے کے. نبی کا چرچا لو، نبی کا نام لو، نبی کو تمہارے کام آنے والے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے انس کیوں رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرا مالک ہے یہودی ہے، میں اس کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس جاؤ اور پوچھو کہ اس غلامی کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے وہ کیا معاوضہ چاہتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خادم اس یہودی کو کہاں مل سکتا تھا؟ تو اس نے کہا اچھا میرے چنگل سے آزاد ہونا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر اس باغ کے اندر 300 کھجور کے درخت لگاؤ اور 300 کھجور کے درخت 3 مہینے کے اندر بڑے ہو جانے چاہیے اور 300 درختوں کے اندر بھی پھل آ جانا چاہیے. اگر 290 پر 9 پھلوں میں درخت آیا اور 1 پھل میں درخت نہیں آیا تو تم آزاد نہیں ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس ماجرے کو سن کر اور رونے لگے اور گڑ گڑانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انس کیا معاملہ ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ بگڑ چکا، معاملہ جو ہے ختم ہو چکا. فرمایا کیا ماجرا ہے بتلاؤ.
انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس نے ایسی شرط لگائی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ یہ ہو سکتا ہے نہ وہ آزاد ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس نے بڑی کڑی شرط لگا دی ہے. کبھی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر درخت اگ جائیں، پھل آ جائیں اور سارے پھلوں درختوں کے اندر پھل لگ جائیں اور پکے ہوئے پھل لگ جائیں. کہاں ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس گھبرانے کی بات نہیں، جب عشاء کا وقت ہو جائے تو میرے ساتھ آ جانا. دنیا کی سائنس حیران ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی پریشان ہے. سائنسدانوں پر اعتماد کرنے والوں اور ٹیکنالوجیوں پر بھروسہ کرنے والوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت پر کرم کی نظر دیکھو، ذرا رحم کا معاملہ فرماؤ. دیکھو یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آ جانا عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. باغ میں گئے. دونوں جہاں کا وارث، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، کائنات کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور جن کی وجہ سے دنیا باعث تخلیق بنی. اللہ نے جس کی وجہ سے دنیا کو جو ہے پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کیاریاں کھود رہا ہے اپنے امتی کو غلامی کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے. یہ تمہیں کیا دیں گے جن کی فوٹوز تم اپنے ہوٹلوں میں لگا رہے ہو، اپنے گھروں میں لگا رہے ہو، سوتے ہوئے ان مجرموں کی فوٹو دیکھ کر سو رہے ہو. موت ہو گئی، مجرم کی آخری فوٹو دیکھ کر موت ہوئی، اور جن کا اجالا ہوا مجرم کے فوٹو کو دیکھ کر اجالا ہوا. کیا دیں گے یہ؟ دیکھو نبیوں کا نبی، ولیوں کا سردار، کتبوں کا سردار اپنی امت کی ایک غلام کو غلامی کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے کیاریاں کھود رہا ہے. کیاریاں کھودی گئی 300 اور تنے لگائے گئے. فجر کی نماز ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر اپنے مالک سے کہہ دو کہ میں اب آزاد ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اپنے مالک یہودی سے کہا اے مالک میں آزاد ہو گیا. مالک نے زوردار تھپڑ مارا کہ میرے ساتھ مذاق کرتا. وہ سب کو پوری کر کے دکھا. انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مالک جا کر دیکھ لے، سب پوری ہو گئی. اب جب آ کر دیکھا واقعتاً 300 درخت لگے ہوئے ہیں اور 300 درختوں میں پھل لگے ہوئے ہیں اور پھل پکے ہیں، شیریں ہیں اور اتنے میٹھے ہیں کہ سارے مدینہ منورہ کے اندر اس جیسا پھل موجود نہیں. علماء کرام نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت لگائے وہ درخت آج بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے. ہم اپنے رشتے داروں سے کہتے ہیں کہ جی آتے ہوئے VCR ضرور سے لے آنا. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگے ہوئے درخت کے کھجور لے آنا، زمزم لے آنا. غار ہرا کی مٹی کو کسی نے طلب کیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو کسی نے طلب کیا، اور کسی نے یہ کہا کہ روضہ مطہرہ کے پاس جا کر اس محسن اور اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کے صدقے میں آج ہمارا ایمان اور آج ہماری جان باقی ہے، 2 سلام ہمارے بھی کہہ دینا. کوئی جگر رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ VCR لے آؤ، بنگلیاں چھپا کر لے آؤ، دانا چھپا کر لے آؤ، سونا چھپا کر لے آؤ. طلب کرنے والے حوصلہ ہے تو طلب کر کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغ لگایا اس باغ کے کھجور آج بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں. یہ طلب کر کہ آقا کے ہاتھ کے لگے ہوئے کھجور میرا کھانا نصیب ہو جائے کہ شاید پیٹ کی بیماریاں دور ہو جائیں اور جہنم کی آگ جسم کے لیے حرام ہو جائے ممکن ہے. یہ طلب کرے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے چرچا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مصیبت میں کام آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے کے چنگل سے آزاد کرایا، آزاد ہو گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مالک نے جب دیکھا کہ ماجرا یہ ہے، کہا کہ چلو مجھے تمہارے نبی اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے. تو وہ یہودی جو مالک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پڑ گیا اور کہا یہ خدا کی قدرت کے علاوہ دنیا کے کسی جادوگر کا کمال نہیں ہو سکتا. اسی وقت میں کلمہ پڑھتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو حضرات ان میچوں کے پیچھے دیوانہ ہو کر، ان کے عاشق ہو کر، ان کے پیچھے جان گوا کر 2-4 سال پہلے شیواجی نگر میں حادثہ ہوا کہ آخری میچ میں آخری بال کے اندر چھکا لگا، ہارٹ کے پیشنٹ سے خوشی میں آ کر مر گئے.
اللہ اگر پوچھیں گے تو جواب دیں گے کہ اے اللہ میچ دیکھتے دیکھتے ٹی وی دیکھتے دیکھتے مر کر آ گیا. کتنا اچھا جواب ہوگا. نماز پڑھتے پڑھتے مرنا کیسا ہے, سجدہ کرتے کرتے مرنا کیسا ہے. اور کئی حادثات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہاں پر دھکم فیل ہوتی ہے, لاٹھی چارج ہوتی ہے اور سر پر لاٹھی پڑی, دماغ چلا گیا, اور پھر اللہ پوچھیں گے ہم نے تمہیں صحیح سالم دماغ دیا تھا, دیوانے کیسے ہو گئے؟ تو آپ میدان محشر میں کہیں گے کرکٹ کا دیوانہ ہو کر میدان میں گیا تھا اور کھڑمٹ کے ہاتھ سے لاٹھی پڑی تو دماغ چلا گیا. کتنا بہترین جواب ہوگا. اللہ کہیں گے ہم نے ہاتھ صحیح دیے تھے, یہ ہاتھ جو لنجا ہو گیا کیا مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے ہو گیا, یتیم خانے کی تعمیر کرتے ہوئے ہو گیا؟ نہیں نہیں مولا, وہاں جو ہے دھکم فیل ہو رہی تھی, چوری کی ٹکٹ خریدتے ہوئے ہاتھ ٹوٹ گیا. اللہ نے یہ جسم کو امانت دیا ہے, یہاں کوئی چیز کا ہی تعلیم نہیں رہتی, نہ ایمان نہ جسم. ایمان کی بھی حفاظت کر لو, جسم کی بھی حفاظت کر لو. حقیقی جیت آخرت کی جیت ہے اور حقیقی ناکامی آخرت کی ناکامی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ محشر کی رسوائی سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. واخر الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ